السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا اسپیال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم عزیز صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آج کچھ ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں. جی کیوں نہیں. میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہی تھی جنید صاحب سے، اگر آپ کی اجازت ہو تو. نہیں پوچھ لو. یہ سویٹر کا ڈیزائن بھی بتا دیتا ہے. اچھا سر، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ فحاشی پر آج کل میڈیا میں بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. غلط ہے یا صحیح اس کو ایک طرف رکھتے ہیں، لیکن پرسنلی میرا خیال ہے کہ کچھ زیادہ جذباتیت کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا. نہیں، بچی کی بات ویسے ٹھیک ہے. کسی بھی سوشل ایشو پہ اگر آپ غیر جذباتی ہو کر گفتگو نہ کریں تو آپ کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکتے. وہ ایسے لڑائی سی بڑھ جاتی ہوتی. نہیں، سوشل ایشو کیا مطلب یار؟ ہر معاملے کا جائزہ غیر جذباتی انداز میں لیا جانا چاہیے. اس پر غیر میں جذباتی یہ بات اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ جب میں اپنی پوئٹری سناتا ہوں تو لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں. وہ تو بنتا ہے نا، کوئی ایسی بات نہیں. وہ تو قابو میں نہیں رہتے جذبات. مگر یہ جو ایشو ہے اس پہ واقعی غیر جذباتی ہو کے گفتگو. اچھا چلو، یہ جس مسئلے کی طرف ناجیہ نے اشارہ کیا ہے، فحاشی کے بارے میں اگر بات کی جائے تو اس کا غیر جذباتی انداز میں جائزہ لینا ہو تو یہی کیا جا سکتا ہے نا کہ دونوں طرف سے دلائل کو پرکھا جائے. تو میرا خیال آج کی اس نشست میں تم بتاؤ کہ فحاشی کی مخالفت میں جو دلائل دیے جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ اصل میں پٹا صاحب، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ یہ جو بات ہے نا جی فحاشی والی، وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کیا کہتے ہیں، پھر ان کے ڈیزائن بھی تو بنا کے دکھاؤں. اللہ معاف کرے، ایک تھا پہ ٹک کے بیٹھ کے بات ہی نہیں کرتے ایسے لوگ. یہ فحاشی کی مخالفت میں سب سے بڑی جو دلیل چیخ کے یہ کہتے ہیں نا جی، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جی فحاشی جو ہے وہ کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کون کرے گا اور کیسے کرے گا، ذرا یہ تو بتاؤ پہلے. تم اس کے جواب میں کیا کہتے ہو؟ میں تو سیدھی بات کرتا ہوں کہ بھائی جی آپ ہیں مسلمان، آپ اپنا ضمیر جگا کے زندگی گزار رہے ہیں. آپ کا جو ضمیر کہتا ہے، اندر کہتا ہے، وہ فحاشی ہے. جو آپ کا ضمیر مان رہا ہے کہ یہ فحاشی نہیں ہے، پھر وہ نہیں فحاشی. مگر ضمیر جاگتا ہو آپ کا. ہاں، اصل بات یہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ کوئی معاشرہ بھی انتہاؤں سے پاک نہیں ہوتا. یعنی کچھ لوگ ایک انتہا پہ کھڑے ہوتے ہیں اور چند لوگ جو ہے دوسری انتہا پہ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو معتدل مزاج اکثریت ہے وہ کیا کہہ رہی ہے. اور ہمارے یہاں بھی یہ جو ابھی فحاشی کے خلاف یہ جو تازہ ترین لہر اٹھی ہے، اس کی وجوہات یہ چند ڈرامے ہیں، ان کے موضوعات ہیں اور چند اشتہارات ہیں. مطلب تم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے انتہائی ایمانداری سے بتاؤ کہ اگر تم اس یعنی ملک کے کسی بچے سے پوچھ کے دیکھ لو کہ وہ کون سے اشتہارات ہیں یا کون سے ڈراماز ہیں جن پر اعتراض کیا جا رہا ہے، تو سب کے منہ سے وہی چند اشتہارات، 3-4 اشتہارات ہیں اور 3-4 ڈراما اور ان کے موضوعات ہیں جن پر اعتراض کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کے نزدیک فحاشی کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ہو چکی ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ چیز قابل اعتراض ہے اور یہاں تک گوارا ہے. اچھا سر، دوسری طرف لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو چیز قابل اعتراض ہے اور آپ نہیں دیکھنا چاہتے، آپ اسے سوئچ کر دیں، آپ اسے روکنا ہی کیوں چاہتے ہیں؟ یہ بات اس وقت تو قدرے گوارا تھی جب یہ معاملہ کتابوں تک یا افسانوں تک محدود تھا. لیکن جب اب چینل کی بات کرتے ہیں تو چینل یا ٹی وی جو ہے وہ آپ کا ایک طرح سے فیملی ممبر اب بن چکا ہے. آپ اس کو کس طرح اس سے صرف نظر کر سکتے ہیں؟ آپ خبروں کے لیے آپ نے چینل لگایا ہوا ہے، آپ اور اس میں اچانک نیم برہنہ ڈانس شروع ہو جاتا ہے، تو وہ چیز ظاہر ہے فحش ہی ہے جس پر میں انکمفرٹیبل فیل کرتا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے، اور مجھ جیسے لاکھوں کروڑوں لوگ وہ بھی انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. بھائی میں تو یہ سوچتا ہوں کہ کوئی چیز اگر جس کی سزا مذہب میں مقرر کی گئی ہے، وہ اسی لیے مقرر کی گئی ہے نا کہ اسے روکا جائے. اگر یہ قانون ہوتا کہ بھائی جی قتل جو ہے جو کر رہا ہے کرنے دو، آپ منہ ادھر کر لیں، آپ صحیح اسے نہ روکیں. یہ کوئی بھی دیگر جو سماجی برائی ہے اس کے حوالے سے اگر احکامات موجود ہیں، اس کو منع کیا گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس انداز سزا مقرر کی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے اسے روکا جائے. یہی نہیں کہ ذرا منہ پرے کر لیں، جہاں ہو رہا ہے وہاں روکیں بھی. اور جو ٹینشن والی بات ہے نا میرے لیے وہ یہ ہے کہ جو یہ بات کرتے ہیں نا کہ فحاشی کے خلاف کیوں بولا جائے، نہ دیکھیں آپ، نہ کریں، نہ منہ آپ اس طرف دھیان نہ کریں، وہ ساتھ ساتھ اسلام کا ٹانکا بھی جوڑے رکھتے ہیں. بھائی اگر آپ نے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جائز قرار دینی ہے یا آپ کی نظر میں جائز ہے، یا آپ یہ کہتے ہیں جی کہ فحاشی جو ہے وہ صرف دیکھنے کا ہی نام ہے،
پھر آپ سیدھا سیدھا یہ کیوں نہیں اعلان کرتے جی جس طرح ویسٹ ہے اس طرح زندگی گزارے, ساتھ اسلام کا ٹانکا تو نہ لگائیں. بالکل تم درست کہہ رہے ہو, یہ ایسا ہی معاملہ ہے نا کہ آپ کو سعادت حسن منٹو بہت پسند ہے, یقیناً یہ آپ کا حق ہے اس کو پسند کرنا, اور اردو ادب میں اس کا بہت بڑا نام ہوگا, لیکن آپ کو اگر اس کی کالی شلوار پسند ہے, اگر دھوئیں پسند ہے, اگر ٹھنڈا گوشت پسند ہے, آپ کو یہ افسانے پڑھنے کا حق حاصل ہے, اس کے بارے میں اپنی رائے دینے کا بھی حق حاصل ہے, لیکن آپ اس بات پر تو اصرار نہ کریں کہ ان افسانوں کو یا سعادت حسن منٹو کے تمام افسانوں کو بچوں کے نصاب کا حصہ بنا دیا جائے. بالکل. ناظرین اسی موضوع پر گفتگو جاری ہے, لیکن وقت ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا.